آگے یہ فرمایا کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، اپنی خواہشات کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. آگے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. یہ ڈھال کب استعمال کی جاتی تھی؟ میدان جنگ میں جو لوگ لڑنے کے لیے آتے تھے ان کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی. تلوار سے وہ مقابل کے اوپر حملہ کرتے تھے اور مقابل کے وار کو اپنی ڈھال کے اوپر روکتے تھے. اس طرح وہ تلوار کے وار سے ڈھال کے ذریعے بچ جایا کرتا تھا. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی زبان سے یہ کہلوا دیا ہے کہ تم اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، اسی طریقے سے کسی بھی گناہ سے تمہیں بچنا ہو تو یہ روزہ ان تمام چیزوں کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے. یہ روزہ تمہیں برائیوں سے بچائے گا، یہ روزہ تمہیں دیگر آفات سماویہ اور ارضیہ سے بچائے گا. اس وجہ سے اس کو ڈھال کہا گیا. اور آگے یہ فرمایا گیا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک خوشی تو اس وقت اسے حاصل ہوتی ہے جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، افطار کے وقت اسے خوشی نصیب ہوتی ہے. اور دوسری خوشی اس روزے کی وجہ سے اس وقت اسے نصیب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ روزے کی حالت میں انسان کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، یہ بدبو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، اس کے نزدیک زیادہ اچھی ہے. اس حدیث پاک سے استدلال صرف یہ کرنا تھا کہ یہ وہ خاص عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی زبان سے اس حدیث قدسی میں یہ کہلوایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ غور کریں تو اس کی وجہ واضح طور پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تمام عبادتوں میں ریا، نمود اور نمائش کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں اس کا امکان نہیں ہے. مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ان طویل سجدوں اور اپنے طویل رکوعوں کے ذریعے اپنے زہد، اپنے تقوی اور اپنی بزرگی اور اپنی پارسائی کا دھوس جمانا چاہ رہا ہو کہ میں بہت پارسا ہوں، بہت زیادہ متقی ہوں، بہت زیادہ پرہیزگار ہوں، بہت بڑا زاہد ہوں. اور ایک شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور اس صدقہ و خیرات کے دینے سے وہ دوسروں کے اوپر اپنی سخاوت، اپنی فیاضی اور اپنے مالدار ہونے کا روب جمانا چاہتا ہو. ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، اس میں بھی ریا کا امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حاجی صاحب کہلوانے کے لیے جا رہا ہو، لیکن روزہ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر اس طریقے کا کوئی امکان نہیں ہے. ایک شخص غسل خانے میں ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، پیاس کی شدت سے
اس کا حلق سوکھا ہوا ہے، زبان سوکھی ہوئی ہے، غسل خانے میں ہے، غسل خانے کا دروازہ بند ہے، وہ چاہے تو وہاں پانی پی سکتا ہے اور باہر روزہ دار بنا رہ سکتا ہے. لیکن سخت پیاس کی حالت میں غسل خانہ کا دروازہ بند ہونے کے باوجود کیا مجال کہ وہ ایک قطرہ اپنے حلقوم سے نیچے پانی اتار لے. خوف خدا اور عقیدہ آخرت کا جو استحضار اس عبادت میں پایا جاتا ہے اور کسی عبادت کے اندر نہیں پایا جاتا، اسی وجہ سے اس کے اسی امتیازی پہلو کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف نسبت کر کے یہ فرمایا اس حدیث قدسی کے اندر کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ عبادت میرے لیے خاص ہے، اور جب میرے لیے ہی یہ خاص ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور جب وہ بدلہ دینے پر آئے گا تو وہ اپنی شان کے اعتبار سے بدلہ دے گا. بدلے کی ایک کیفیت تو ایک حدیث میں مذکور ہے، جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح ہے: وان سہل رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواہ البخاری فی کتاب الصیام. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصیام میں لائے. حضرت سہل بن سعد ساعدی سے حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک خصوصی دروازہ ہے. ان فی الجنت بابا، یہ نکرہ تخصیص کے لیے. جنت میں ایک دروازہ ہے خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی نے بنوایا ہے، اس دروازے کا نام ریان ہے. اس دروازے سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ یدخل منہ الصائمون، صرف روزے دار داخل ہوں گے. لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن منادی کی جائے گی، آواز لگائی جائے گی، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ یہ خصوصی منادی کرائی جائے گی. این الصائمون، روزہ رکھنے والے کدھر ہیں؟ ادھر آ جائیں. فیقومون، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور اس دروازے سے انہیں داخل کیا جائے گا. لا يدخل منہ احد غیرہم، اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. فَإِذَا دَخَلُوا، جیسے ہی وہ لوگ داخل ہوں گے، اغلقا، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اس سے اور کوئی پھر داخل نہیں ہوگا. ان کے داخلے کے بعد وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، کوئی آدمی پھر اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. اس حدیث پاک سے روزے کی اہمیت اور اس کی خصوصیت اور اس کی فضیلت کا مزید اندازہ ہوا. بعض لوگ یہ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزے کا مہینہ گزر جانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کی زندگی ویسی کی ویسی رہتی ہے. اور آپ حدیثیں سناتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کی وجہ سے یہ برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. ان برکتوں کا حصول تو انسانی زندگی پر دکھائی نہیں دیتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کتنے روزے دار ہیں کہ وہ مہینے بھر روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے گزر جانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی برکت، کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی. آخر حدیث کے اندر جو یہ برکتیں بتائی گئی ہیں، ان برکتوں کا ظہور ان کی زندگیوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے ایک حدیث پاک میں.